السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. تازہ ترین نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بظاہر میرے اس موضوع یا میری اس ویڈیو کا تعلق براہ راست یو اے ای کی ویزا پالیسی، یو اے ای کی فلائٹ سسپینشن سے تو نہیں بنتا، لیکن جب آپ غور سے میری ویڈیو کو دیکھیں گے، ان نکات جن کا میں ذکر کروں گا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات کھل کر اور واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی. گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کے دوران بجٹ پر تو کام بات کی، لیکن انہوں نے خطے کی صورتحال اور دیگر معاملات پر زیادہ اظہار خیال کیا اور انہوں نے امریکہ یا امریکی پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لیا، جس کے بعد ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو خیر خواہ ہیں، حامی ہیں، حمایتی ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ اب شادیانے بجا رہے ہیں کہ جناب دبنگ وزیر اعظم نے دبنگ خطاب کیا، امریکہ کو للکارا، چین کا ساتھ دینے کا اشارہ دیا، وعدہ کیا. یہ بالکل اچھی بات ہے، دبنگ خطاب تھا، لیکن بعض اوقات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آپ پبلکلی اناؤنس نہیں کرتے، اندرون خانہ آپ کے مذاکرات یا گفت و شنید جاری رہتی ہے، آپ سائیڈز نہیں لیتے. سفارتکاری کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ان کے وزن قد کے مطابق ڈیل کرتے ہیں اور کسی ایک ملک کو دوسرے ملک پر ترجیح نہیں دیتے. دونوں کے ساتھ اپنے اپنے لحاظ سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کا نام ہی بنیادی طور پر سفارت کاری ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ہمارے سفارت خانے موجود ہیں، یہاں تک کہ دشمن ممالک میں بھی ہمارے سفارت خانے موجود ہیں. آپ دیکھ لیں بھارت میں پاکستان کا سفارت خانہ، پاکستان میں بھارت کا سفارت خانہ، بظاہر دو دشمن ملک ہیں، 3 جنگیں ہو چکی ہیں، شاید 4 جنگیں. بات ہو رہی تھی کہ کیا پاکستان نے یا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے امریکہ کو گڈ بائے کہہ دیا ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے جی ہاں. اب میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں. جو موضوع وہ ہے یہ کہ کیا امریکہ کو یا امریکہ کو گڈ بائے کہنا صرف امریکہ کو گڈ بائے کہنا ہوگا؟ امریکہ کو گڈ بائے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے عالمی اداروں کو گڈ بائے کر دیا. آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، دیگر مالیاتی ادارے ہیں. امریکہ کو گڈ بائے کہنے کا مقصد یہ ہے. اب میں اس کو مزید نیرو ڈاؤن کرتا ہوں، اس بات کو کلوز کرتا ہوں کہ خطے میں جو امریکہ کے جو بڑے اتحادی ہیں ان کو گڈ بائے کہنا، یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت، عمان، یہ امریکہ کے اتحادی ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حاشیہ بردار ہیں تو پھیلی ہیں. اب جس طرح کسی علاقے میں کوئی بڑا بدماش ہو، بڑا فن خان ہو، اس کی کسی دوسرے علاقے کے چھوٹے فن خان سے کوئی ان بن ہو جائے تو وہ خود آ کے اس کو تھپڑ نہیں مارے گا، وہ خود آ کے اس سے لڑائی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے. وہ اپنے کسی طفیلی، حاشیہ بردار، کسی چیلے، چھوٹے لیول کے کسی کنٹوٹے سے مدد حاصل کرے گا اور وہ اس کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچائے گا. اسی طرح اب امریکہ نے بظاہر آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرنی، آپ کا بازو نہیں مروڑنا. امریکہ آپ کی اس دکھتی جگہ پر نمک پاشی کرنا شروع کر دے گا جس سے آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی. اور میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑی جو ویلیو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، جن کو ہم ایکسپیٹس بھی کہتے ہیں، جن کی سب سے زیادہ تعداد تقریباً 40 لاکھ سے زائد تو وہ صرف سعودی عرب میں اور تقریباً 16 لاکھ کے قریب یو اے ای میں، اور پورے گلف ریجن کو اگر ہم ملا لیں تو 1.5 کروڑ 20 لاکھ کے قریب تو یہ افراد جو ہے وہ گلف ریجن میں جو پاکستانی ہیں، جو وہاں سے فارن ریزرو یا ریمیٹنسز یا ڈالرز کما کے پاکستان بھیجتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اندازہ کریں تو یورپ میں، یو کے میں، اب یو کے بھی تو پھیلی ہے امریکہ کا، یعنی برطانیہ بھی، تو وہ امریکہ اس پر بھی زور ڈالے گا، وہاں پر پاکستانیوں پہ ان کو وہ جو ہے سکرو ٹائٹ کیے جائیں گے. اب ایسی صورتحال میں جب ایک ملک کا وزیر اعظم، میں کوئی ذاتی طور پر کوئی بات، میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے اتفاق کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے. اب اگر
یہ میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. آنے والے دنوں میں امریکہ UAE کو اور سعودی عرب کو، سعودی عرب والے تو بالکل آپ یقین کیجئے کہ محمد بن سلمان تو ایک اشارے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کیونکہ جو بائیڈن جو نیا امریکی صدر ہے وہ محمد بن سلمان کو منہ نہیں لگاتا، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. لیکن آج وہ کہہ دے گی کہ پاکستانیوں کو ٹائٹ کرنا ہے، ان کے سکرو ٹائٹ کرنا ہے. جو بائیڈن محمد بن سلمان کو ایک اشارہ دے دے، یا آج جو بائیڈن متحدہ عرب امارات کے جو حکمران ہیں، شیخ محمد بن زائد یا محمد بن راشد، ان کو ایک اشارہ کر دے کہ جناب یہ پاکستانیوں کے ویزے ہتھولا رکھے، پاکستانیوں کی فلائٹس جوں کا تو رہنے دے سلسلہ، تو کیا ہوگا؟ دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت تک کسی دوسرے ملک کی آنکھ میں آنکھ کر ڈال کر بات نہیں کر سکتا جب تک وہ اکنامکلی، پولیٹیکلی، انٹرنلی، داخلی طور پر اندر سے مضبوط اور توانا نہ ہو. آج پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے. ایک حلقہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گن گاتا ہے، دوسرا حلقہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. واضح طور پر ایک کا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کو تباہ کیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری حکمرانوں نے، ڈکٹیٹروں نے. دوسرا حلقہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں جی پاکستان کی تباہی تو کی ہے وہ سیاستدانوں نے، یہ کرپٹ ہیں، یہ بد کردار ہیں. جب سوسائٹی اس طرح تقسیم ہو جائے، پھر اگر آپ دیکھیں تو PTI کے حامی، پیپلز پارٹی کے حامی، مسلم لیگ کے حامی، پشتون نیشنلزم کے حامی، سندھی نیشنلزم کے حامی، اب تو پنجاب میں بھی جاگ پنجابی جاگ، بلوچ نیشنلسٹ، یہ ساری اس طرح کی تقسیم شدہ سوسائٹی جو ہے یہ بڑی ولنریبل ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا امریکہ کو چیلنج کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کون کون سی کمزوریاں ہیں ہماری. اگر ہم نے امریکہ کو گڈ بائی کہہ دیا تو امریکہ ان کمزوریوں سے فائدہ حاصل کرے گا. میں امریکہ کو اڈے دینے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا ہے. ترکی نے آفر کر دیا، قطر نے آفر کر دیا، عمان نے آفر کر دیا. یہ تینوں اسلامی ملک ہیں نا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے اڈے استعمال کریں، ڈالر دیں، پیسہ لگائیں، سہولتیں دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب امریکہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں آپ اڈے نہ دیں ہمیں، اپنا اگر عمان سے ہمارے جہاز اڑتے ہیں، قطر سے اڑتے ہیں، تو آپ بلوچستان کے اوپر سے وہ ایک راداری ہمیں دے دیں ہمارے جہازوں کو، کہ جب بھی وہ کوئی فوجی کارروائی کرنا چاہیں، جب بھی کوئی عسکری کارروائی کرنا چاہیں افغانستان میں، تو وہ آپ کا یہ راستہ استعمال کر لیں. اب آج ایک نیشنل اسمبلی میں ایک سیکورٹی بریفنگ ہو رہی ہے، پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ دی جائے گی ISI کی جانب سے. ان کیمرہ یعنی بند کمرے کا اجلاس ہے، پتہ نہیں اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی حتمی اقدام جو ہے وہ اعلان پارلیمنٹ میں نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ اقدام جس کو کل کو آپ کو جا کر تبدیل کرنا پڑے، ایک اور یو ٹرن لینا پڑے. کیونکہ سب سے پہلے ہمیں پاکستان اور پاکستانیوں کی خوشحالی، سلامتی عزیز ہے. اب آپ 1958 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے آپ امریکہ کی گود میں بیٹھے ہیں. آپ اچانک کس طرح امریکہ کی گود سے نکل سکتے ہیں؟ اور آپ اچانک کیسے کہہ سکتے ہیں جی امریکہ السلام علیکم، تھینک یو، گڈ بائی، وی آر گوئنگ ٹو شیک ہینڈز ود چائنا؟ یہ باتیں بند کمروں کی ہوتی ہیں، عوام کے لیے نہیں. کیونکہ عوام کے سامنے جب آپ یہ بات کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایسی باتوں سے پھرنا یا یو ٹرن لینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.